ایک منٹ ایک گھنٹے کر نہیں سکتا کوئی ان کے برابر کر نہیں سکتا کوئی ان کے برابر سجدہ جس طرح کر گئے مقتل میں 72 سجدہ جس طرح کر گئے مقتل میں 72 سجدہ مطمئن کرتے رہے شاہ زمیں پر سجدہ مطمئن کرتے رہے شاہ زمیں پر سجدہ گردن شاہ پہ کرتا رہا خنجر سجدہ گردن شاہ پہ کرتا رہا خنجر سجدہ اور کھل اٹھے پھول اذان علی اکبر سن کر کھل اٹھے پھول اذان علی اکبر سن کر شاخیں کرنے لگی جھک جھک کے زمیں پر سجدہ شاخیں کرنے لگی جھک جھک کے زمیں پر سجدہ اور کہ زیر خنجر جو کیا تشنا لبی میں شہ نے زیر خنجر جو کیا تشنا لبی میں شہ نے وہ بنا کشتی توحید کا لنگر صحرا اور جب بڑی ماتم شبیر سے آنکھوں کی چمک میرے عارض پہ کیا عشقوں نے بڑھ کر سجدہ اور کر کے شبنم سے وضو پھول ازاں کہنے لگے کر کے شبنم سے وضو پھول ازاں کہنے لگے گنچے کرنے لگے شاخوں پہ چٹک کر سجدہ اور سر پٹکتی ہوئی موجوں کی قسم ہے شبیر سر پٹکتی ہوئی موجوں کی قسم ہے شبیر تشنگی کو تیری کرتا ہے سمندر سجدہ اور شام والوں نے تو چاہا تھا مٹا ڈالے نماز شام والوں نے تو چاہا تھا مٹا ڈالے نماز کربلا والوں نے پہنچا دیا گھر گھر سجدہ شام والوں نے تو چاہا تھا مٹا ڈالے نماز کربلا والوں نے پہنچا دیا گھر گھر سجدہ اے دعا روح وہی تن سے جدا ہو جائے اے دعا روح وہی تن سے جدا ہو جائے در پہ شبیر کے جس دم کرے کوثر سجدہ سبحان اللہ فاتحہ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أهل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وَتَحَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على قال اللہ تعالی نادے علیاً مظہر العجائب تجدہ قون اللقاف النوائب کلو ہمی وغم شین جلیب عظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا
یا علی یا علی یا علی. اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات کی محمد والی. حاضرین گرامی قدر ازانی محترم، عزاداران مظلوم کربلا، آج 2 محرم ہو گئی اور 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میرا مولا میرا آقا سید الشہداء امام حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے. اور آج امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد 7 رہبار کو بدلا گھوڑے کو، اور گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا. لہذا مولا حسین نے کربلا کی مٹی اٹھائی، خوشبو سونگی، اپنے کرتے کے جیب سے مٹی نکالی، خوشبو سونگی، کہ عباس ہماری منزل آ گئی. امام حسین کی منزل کیا تھی کہ پس پشت سے خنجر شمر سے شہید کیا جانا اور دین اسلام کو بچا لینا. اسلام کو بچانے والا امام حسین ہے. اب کہتے ہیں فَعَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأْفُوزَ مَعَكُمْ، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی شہادت پیش کرتے. امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجلس عزا میں آتے ہیں، فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور جب جلوس نکلتا ہے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، علم کو اٹھاتے ہیں، تعزیہ کو اٹھاتے ہیں اور امام حسین کا ماتم کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو آپ کربلا میں شامل ہیں، آپ بھی شہداء میں شرکت کر رہے ہیں. آپ کا مرتبہ بھی ویسے ہی ہے جیسے شہداء اکرام کا مرتبہ ہے. تو یہ مدد ہے امام حسین کی. یہ بھی ایک خزائی سے امام رضا نے فرمایا تھا، اے میرے ماں کے مددگار اور بی بی زہرا کی آرزو ہے فرش عزا امام حسین پر ہونا ہے نا. محفوظ ہے جو عشق علی دل میں ہمارے خالق نے ولایت کے تصدق میں دیا ہے. محفوظ ہے جو عشق علی دل میں ہمارے خالق نے ولایت کے تصدق میں دیا ہے. عشق غم سرور جو میراث ہماری شہزادی زہرا نے تبرک میں دیا ہے. شہزادی زہرا نے تبرک میں دیا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں کربلا کے واقعے بھی آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچاتا رہوں گا، آپ تک پہنچتا رہوں گا. دیکھیے کہ خلیفہ کی پہچان کیا ہے. اللہ نے جو خلیفہ بنایا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جائل فی الارض خلیفہ، جائل رسول اللہ چھوڑ گئے، تارخن میں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں میں بنانے جا رہا ہوں. چھوڑا ہو جاتا ہے جو وہاں سے بن کے آتا ہے، اور جو اللہ بنا کے جائل فی الارض میں بنانے والا ہوں، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ کی پہچان کیا بتائی کہ خلیفہ کیسا ہوگا، خلیفہ کا مرتبہ کیا ہوگا، خلیفہ کون بن سکتا ہے اور کیوں کر خلیفہ بن رہا ہے. خلیفہ کی پہچان کیا بتائی کہ فرشتوں سے کہا علم اور آدم سے کہا علم. علم کی بنیاد ہے نا، بنیاد کیا ہے، علم سکھایا دونوں کو اور امتحان لیا. میں کیس کر رہا ہوں، یہ عالم نور میں پنجتن پاک چمک رہے ہیں، یہاں پہ علم کی بات ہو رہی ہے. تبھی تو مباہلے کے میدان میں کہا علم علی ہے، اور نہیں فرمایا علی در ہے، نبی شہر ہے. علم کون ہے؟ جو علم سکھایا گیا تھا آدم کو اور فرشتوں کو، یہ پنجتن 5 کے نام تھے، اسماء اعظم تھے. آپ اگر پنجتن 5 کے نام لیتے ہیں شفاعت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ اگر پنجتن 5 کے نام لیتے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، شفاعت اسی لیے ہوتی ہے کہ قرآن خاموش قرآن ہے. جب یہ پنجتن 5 ابو طالب و خدیجہ الکبریٰ عمل کرتے ہیں تو قرآن عملی طور پر بن جاتا ہے. میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے، جب آپ یہ پنجتن 5 ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ ان میں شامل ہوتے ہیں، ان کا عمل قرآن مجید بنتا ہے. تو علم، اگر خلیفہ کون بن سکتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو. اور دوسری نشانی کیا بتائی، کون خلیفہ بن سکتا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ جس کے
گھر کے سامنے فرشتہ جھک جائے، فرشتہ جھک جائے. اب اٹھ کر دیکھو، آدم کے پاس تخت نہیں تھا، آدم کے پاس تاج نہیں تھا، آدم کے پاس دربار نہیں تھا، آدم کے پاس درباری نہیں تھے، آدم کے پاس ریاست نہیں تھی، آدم کے پاس ملکیت نہیں تھی، آدم کے پاس حکومت نہیں تھی. آدم کے پاس تھی نبوت و ہدایت، نبوت و ہدایت تھی. پتہ چل نبوت و ہدایت کے سامنے اگر فرشتہ جھک جائے، وہیں پر خلافت چلتی ہے. خلافت کی پہچان وہ اب خلیفہ کون بنے گا؟ کون بن سکتا ہے؟ جس کے گھر کے سامنے فرشتہ جھکے، جس کے گھر کے آگے نبی رکھے. میں نے کیا عرض کیا آپ کے ساتھ؟ ایک سلوات مل کر پڑھیے محمد والے آلِ محمد. ہاتھوں بلند کر کے جس پہ فرشتہ جھکے اور نبی رک جائے، السلام علیکم اہل بیت النبوہ و مادین الرسالہ، وہی خلیفہ بن سکتا ہے. دیکھیے غدیر میں مولا بنا، خلیفہ بنا. دعوت ذوالشیرہ میں اعلان ہوا، غدیر میں مولا بنی. غدیری کو چین دیتا ہے آل نبی کا غم، محرم کا چاند دیکھ کر آنکھیں ہوئی ہے نم. یزیدی دلوں میں بغض محبت علی کی کم، شہیدوں کا پرسہ دیتے ہیں زہرا سبھی کو ہم. وہ ورد علی کرے گا سنو کر نذیر کی، ماں کا پیا جو دودھ جلوری غدیر کی. وہ ورد علی کرے گا سنو کر نذیر کی، ماں کا پیا جو دودھ جلوری غدیر کی. تو عزیزان محترم، خلیفہ اعلان کب؟ دعوت ذوالشیرہ میں ہوا، اور خلیفہ بنا غدیر میں. من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا بن گئے. غدیر میں مولا بنے ہیں. اب دعوت ذوالشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے. دعوت میں بھی عداوت ہو گئی. دعوت کس کے گھر ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا دعوت اللہ کے گھر ہونا چاہیے. ہوئی ابو طالب کے گھر. اگر ابو طالب کافر ہوتے تو اسلام کی دعوت پہلی نہیں ہوتی. اگر ابو طالب معاذ اللہ کافر ہوتے تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر نہیں ہوتی. تو خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی ایک وجہ تھی. خانہ کعبہ میں اسلام کی پہلی دعوت نہیں ہوئی، ابو طالب کے گھر پہ ہوئی. ابو طالب کا نام عمران ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے گھر، رحمان کے گھر پہ بت رکھے ہوئے تھے، عمران کے گھر پہ بت نہیں رکھے ہوئے تھے. عمران کے گھر پہ بت نہیں تھے، رحمان کے گھر پہ بت تھے. تو پہلی دعوت کہاں ہوئی؟ دعوت ذوالشیرہ ہوئی ابو طالب عمران کے گھر پر. فرش بچھایا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا کھلایا گیا، پانی پلایا گیا، نمک کھلایا گیا. ابو طالب کے گھر کا نمک اسی لیے کھلایا گیا کہ آنے والے زمانے میں یہ علی ولی اللہ سے خطرائیں گے. تو آج نمک کھا کے نمک حرامی نہ کرنا، علی ولی اللہ پڑھتے رہنا قیامت تک، جب تک ظہور امام زمانہ ہو جائے. محمد والی محمد حجر. ابو طالب قوت پرور، واہ جیو سیف اللہ ذوالفقار. نار ہاتھوں بلند کر کے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. تو عزیزان محترم، نمک کھلایا ابو طالب علیہ السلام کے گھر کا تاکہ نمک حرامی نہ کریں، علی ولی اللہ سے ثابت قدم رہیں، مضبوطی کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھتے رہیں. اذان میں، اقامت میں جہاں جہاں ضروری ہے، جہاں جہاں اللہ اور محمد کا نام آتا ہے، وہاں وہاں علی کا نام بھی آنا ضروری ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے 3 ولی ہے، اللہ ولی، محمد ولی اور علی ولی، ہے نا. تو دعوت ذوالشیرہ میں کیا ہوا تھا؟ 40 کافر آئے، کھانا کھایا، پہلے دن چلے گئے. ابو جہل نے مداخلت کی، کہا کہ معاذ اللہ جادوگر کہا رسول اللہ کو. دیکھیے کہ صادق کو امین کہتے تھے، کسی نے نہیں کہا کہ جھوٹا، کیونکہ نبی جھوٹا ہوا ہی نہیں کرتا، صدیق ہوا کرتا ہے نبی، مباہلے کے میدان میں آتا ہے. چلے گئے. تیسرے دن، کوئی روایتوں میں دوسرے دن، کسی روایتوں میں تیسرے دن جب ابو جہل مداخلت کرنے گیا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے گریبان پکڑ کے بٹھا دیا. اور دوہرا یہاں پہ رسالت کے چہرے پہ دیکھ کے مسکراتے ہیں، یہاں پہ غصے میں دیکھ کے بٹھاتے ہیں. یہاں پہ رسالت کے چہرے پہ دیکھ کے مسکراتے ہیں، وہاں پہ
گریبان پکڑ کے غصے میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں فتقلم مما تحب بلغ رسالۃ من ربک، جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، تبلیغ کریے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ سب سے پہلے تبلیغ کا لفظ ابو طالب علیہ السلام نے استعمال کیا رسول اللہ کے لیے دعوت ذوالعشیرہ میں، وَتَخَلَّمَ مِمَّا تُحِبُّ وَبَلِّغْ رِسَالَةَ مِن رَبِّكَ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ ابو طالب کے الفاظ جا کے عرش پہ ٹکرائے، لوح محفوظ پہ ٹکرائے اور آیت بن کے غدیر میں نازل ہوئی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن کی آیت میں نے کیا کہا تھا؟ ابو طالب جو کہتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت بنتی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ جو عمل کرتی ہیں قرآن کی آیت بنتی ہے۔ محمد مصطفیٰ جو عمل کرتے ہیں قرآن کی آیت بنتی ہے۔ علی مرتضیٰ جو عمل کرتے ہیں قرآن کی آیت بنتی ہے۔ حسن مجتبیٰ جو عمل کرتے ہیں قرآن کی آیت بنتی ہے۔ حسین غریب جو عمل کرتے ہیں قرآن کی آیت بنتی ہے۔ امام زمانہ جو عمل کر رہے ہیں قرآن کی آیت بن چکی ہے، وہ کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ وارث قرآن ہے، قرآن اور وارث قرآن۔ اب جو ہے فَتَخَلَّمَ مِمَّا تُحِبُّ وہی بن کر آیت نازل ہوئی غدیر میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب جب کہا کہ کوئی ہے جو میرا خلیفہ بنے، رسول اللہ دعوت دے رہے، دعوت سخن دے رہے ہیں، آؤ میرا خلیفہ بن جاؤ، میرا وزیر بن جاؤ، میرا برادر بن جاؤ، اللہ کا وصی بن جاؤ، اللہ کا ولی بن جاؤ۔ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ موقع پہ جو بولا وہی ولی ہوگا، وہی وصی ہوگا، وہی خلیفہ ہوگا۔ اللہ نے دکھا دیا، کیونکہ در بھی ہے، علم بھی اس کے پاس ہے، در علم اس کے پاس ہے۔ یہاں پہ نبی رکتا ہے، فرشتہ جھکتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے کہا کہ اشہدن، کہا کون ہے جو میری گواہی دے گا؟ کہا اشہدن لا الہ الا اللہ و اشہدن محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کہا انت ولی اللہ، یہ ولی ہے۔ پتہ چلا کلمہ تیار ہو رہا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کلمہ دعوت ذوالعشیرہ میں تیار ہو چکا، دعوت ذوالعشیرہ میں کلمہ تیار ہو چکا۔ اب اور ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا۔ کیا کہا؟ اے میرے سید، اے میرے مولا۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، کہا کہ 40 کافروں میں میرے حبیب کو مولا کہنے والے، سید کہنے والے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر کا میدان ہوگا، تیرے بیٹے کو من کنت مولا حفاظ علی مولانا بنا دیا۔ وفا پرست خدایا میری یاد رہے، دلوں میں آج نبی کا وزیر یاد رہے۔ بنائے جاتے ہیں مسجدوں میں اس لیے ممبر، نمازیوں کو عید غدیر۔ ایک صلوات پڑھے محمد محمد، مل کے بہترین ایک صلوات پڑھیں آپ صلی اللہ محمد۔ تو عزائر محترم، غدیر حق ہے، سقیفہ باطل ہے، غدیر سچ ہے، سقیفہ جھوٹ ہے، غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ غدیر میں رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سقیفہ میں ایک صحابہ نے دوسرے صحابہ کا ہاتھ بلند کر کے کہا یہ میرا بھی خلیفہ، تمہارا بھی خلیفہ ہے۔ تو اب سمجھتا غدیر حق ہوا کرتا ہے، سقیفہ باطل ہوا کرتا ہے۔ غدیر سچ ہے، سقیفہ جھوٹ ہے۔ غدیر میں رسول اللہ موجود تھے، سقیفہ میں رسول اللہ موجود نہیں تھے۔ قرآن مجید میں اطاعت کس کی واجب ہے؟ نبی اللہ کی اطاعت واجب ہے کہ صحابہ کی اطاعت واجب ہے؟ مجھے بتائیے۔ صحابہ کا احترام ہے، عزت ہے، عظمت ہے۔ صحابہ اگر آسمان پر ہو تو سارے ستارے ہیں، زمین پر ہو تو ہدایت کے مینارے ہیں، اگر قرآن کے ساتھ ہو تو سارے پارے ہیں، اگر اہل بیت کے ساتھ تو سارے ہمارے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ غدیر کا نتیجہ ہے امام حسین، سقیفہ کا نتیجہ ہے یزید۔ سقیفہ کا نتیجہ، کیونکہ وہاں پر ایک نے دوسرے کو نامزد کیا تھا خلافت کے لیے، یہاں پر باپ نے بیٹے کو نامزد کیا تھا خلافت کے لیے۔ یزید بولا دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین بولے کہ عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یزید بولا بڑی فوج میرے ساتھ میں ہے،
حسین بولے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. یزید بولا سب کو خلاف کر دوں گا. حسین بولے میں سب کو معاف کر دوں گا. یزید بولا یا مال اور خزانہ ہے. حسین بولے نانا کو منہ دکھانا ہے. یزید بولا یہاں پہ بھالے اور برچی ہے. حسین بولے یہاں سر کٹانے والے ہیں. یزید بولا میں جابر ہوں جبر کرتا ہوں. حسین بولے میں سید صبر کرتا ہوں. حسین زندہ باد ہوتا ہے, یزید مردہ باد ہوتا ہے. حسین زندہ باد ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے ہاتھوں بلند کر کے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. حسین زندہ باد ہوتا ہے, یزید مردہ باد ہوتا ہے. دیکھیے کہ یہ جو تلوار ہے مولا علی کی ذوالفقار, یہ امام حسین کے پاس تھی کربلا میں. یہ نفلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی. اگر مسلمان ہوتا تھا تو شجر نسب میں لے لیتی تھی, کافر ہوتا تھا تو شجر نسب سے نکال لیتی تھی. نوح علیہ السلام نبی ہے, ان کا بیٹا لہسا من اہل کافر ہو گیا کیونکہ اس نے کشتی کا انکار کیا. میں قیاس کر رہا ہوں, اس نے کشتی کا انکار کیا. وہ کون سی کشتی تھی؟ وہ سفینہ نجات تھی. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, وہ حسین کی کشتی تھی. لیکن یہ نوح کی کشتی ہے. نوح کی کشتی جا کے جبل جودی تک پہنچتی ہے. امام حسین کی کشتی لے جاتی ہے جنت تک, کیونکہ جوانان جنت کے سردار ہے. میں نے کیا عرض کیا آپ کے ساتھ, یہ جوانان جنت کے سردار ہے. نوح کی کشتی رک جاتی ہے جبل جودی پہ, وہیں پہ اتار دیتی 72 لوگوں کو. لیکن حسین علیہ السلام کی کشتی لے جاتی ہے جنت میں لے جاتی ہے, وہاں پہ اتارتی ہے. تبھی تو حسین علیہ السلام نے سوال کیا تھا تمہیں جنت چاہیے تو جنت دے دیتا ہوں, آپ لوگ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ کے سوا جنت کہاں ملے گی؟ آپ مالک جنت ہیں, آپ جوانان جنت کے سردار ہیں, آپ وارث جنت ہیں, آپ کے سوا ہم کہاں جائیں؟ ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے, آپ کے ساتھ والی جنت چاہیے. میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ حسین کا آئینہ داغدار نہیں, کہیں پر گرد نہیں اور کہیں غبار نہیں. وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں, کسی کا ہوگا ہمارا اور رشتہ دار نہیں. سکون صرف آنسوں سے ملتا ہے, اسی لیے کہوں سے ہمیں پیار نہیں. زبان کاٹ سکے حسین والوں کی, کسی یزیدی خنجر میں تیتھار نہیں. توجہ ہے ذرا محترم, زبان کاٹ سکے حسین والوں کی, کسی یزیدی خنجر میں تیتھار نہیں. تو نوح کا بیٹا نکل گیا, آل سے نکل گیا, شجرے سے نکل گیا, اور محمد بن ابو بکر شجرے میں آ گئے کیونکہ انہوں نے ولایت کا اعلان کیا. میں کیس کرتا ہوں یہاں پہ انہوں نے ولی کا انکار کیا. نوح کے بیٹے نے, اللہ کے ولی تھے وہ بھی, پتہ چلا ولایت کا انکار کرنا شجرے سے نکال دیتا ہے اور ولایت کا اقرار کرنا شجرے میں ڈال دیتا ہے. علی شجرے میں لے لیتے ہیں جو ولایت کا اقرار کرے, اور جو ولایت کا انکار کرتا ہے اس کو شجرے سے نکال دیا جاتا ہے. میں نے کیا عرض کیا, حسین علیہ السلام نے کیا عرض کیا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. آج بھی جب بھی آج یعنی اس زمانے کے لوگ یا اس زمانے کے لوگ, پتہ چلا مجھ جیسا حسین جیسا ہر زمانے میں ہوگا, یزید جیسا ہر زمانے میں ہوگا, چاہے وہ زمانہ ہو چاہے یہ زمانہ ہو, چاہے قیامت تک زمانہ آتے رہے. حسین جیسا بھی ہوگا, یزید جیسا بھی ہوگا, حسین جیسا سچا ہوگا, یزید جیسا جھوٹا ہوگا, حسین جیسا حق والا ہوگا, یزید جیسا باطل والا ہوگا. اس لیے حسین زندہ باد ہوتا ہے, یزید مردہ باد ہوتا ہے. مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, کیسے کر لے؟ تو فاجر ہے, فاسق ہے, جابر ہے, اور یہاں پر متقی پرہیزگار ہے, سید ہے, صابر ہے, وہاں جابر یہاں صابر. امام حسین کہہ رہے کہ میں مجھ جیسا, یہ نہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. دیکھیے امام حسین کے جملے آپ سماعت فرمائیں, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام حسین جیسا جو ہوگا سچا کردار, یہاں پہ رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی, کردار دیکھا جاتا ہے. کردار کس کا اچھا ہے, اخلاق کس کا اچھا ہے, ادب کس کا اچھا ہے, صبر کس کا, کون سا بھی صابر ہے, صبر کرتا ہے. اور کون بات ہے,
کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین کہہ رہے ہیں جس زمانے میں بھی ہوں جو میرا کردار رکھتا ہے تیرے کردار والے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو رسول اللہ ابو جہل کی بیعت کی رسول اللہ نے, مولا علی نے فرعون شام کی بیعت کی. غرفن بات ہے. موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی, ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی, آدم نے شیطان کی بیعت کر لی. اگر امام حسین بیعت کر لیتے, لیکن امام حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, کیونکہ امام حسین کے ہاتھ پر مولا علی کا ہاتھ تھا, مولا علی کے ہاتھ پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ تھا, محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ابو طالب کا ہاتھ تھا, ابو طالب کے ہاتھ پہ اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ تھا, اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پر ابراہیم کا ہاتھ تھا, ابراہیم کے ہاتھ پر جو ہے نوح کا ہاتھ تھا, نوح کے ہاتھ پر آدم کا ہاتھ تھا, آدم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا. یزید بھی اکیلا نہیں تھا, جس طرح مولا حسین کے ہاتھ پر ہاتھ تھے تنہا نہیں تھے, اسی طرح یزید بھی اکیلے, یزید کے ہاتھ پر اس کے بابا کا ہاتھ تھا, اس کے اوپر شفقیفہ والوں کا ہاتھ تھا, اس کے اوپر شداد کا ہاتھ تھا, حمان کا ہاتھ تھا, نمرود کا ہاتھ تھا. میں کیا کر رہا ہوں؟ شداد کا ہاتھ تھا, شیطان کا ہاتھ تھا. پتہ چلا امام حسین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, یزید کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے. سلوات پڑے محمد والے محمد پر. شیطان کا ہاتھ ہے, شیطان کا ہاتھ. میں نے کیا عرض کیا آپ کے ساتھ؟ یزید کے ہاتھ پر شیطان کا ہاتھ ہے, امام حسین کا ہاتھ ید اللہ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. مولا علی کا ہاتھ ید اللہ ہے تو ابن ید اللہ ہے, یہ ابن ید اللہ ہے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ جو غدیر خم میں بیعت لی گئی, مولا علی کی بھی بیعت کی ساروں نے, امام حسین کی بھی بیعت کی. بیعت کیسے کرتے؟ مرد تھے وہ ہاتھ ملاتے تھے, اور جو عورتیں تھیں مولا علی نے کڑھائی میں جو ہے جو مٹکا رہتا ہے اس میں پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیا تھا پانی میں, وہ لوگ پانی میں آ کے پردے کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے بیعت کرتے جاتے تھے. مردوں نے بھی بیعت کی, عورتوں نے بھی بیعت کی, اور لوگوں نے یہی بات ناگوار گزری کہ سب کے سامنے ہمارے مولا بن گئے. صرف مولا علی کی بیعت نہیں کی, حسن حسین علیہ السلام کی بھی بیعت کی گئی. غدیر خم میں خیمے بنائے گئے تھے باقاعدہ, اور خلافت اللہ کی طرف سے بن کے آ چکی تھی. آدم یہاں پہ آگے بنے, اور یہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا. حوض کوثر پہ ساقی کوثر ملیں گے جو صراط مستقیم پر رہیں گے, جو ہدایت یافتہ رہیں گے. میں کیا اس کو پڑھوں؟ اور دوستوں میرے عزیزوں, آج 2 محرم ہے. 2 محرم امام حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں, لیکن اس سے پہلے جب امام حسین کربلا کے قریب پہنچ چکے تھے, اس وقت آپ کو ایک سفیر کا غم یاد ہے جو تنہا گیا تھا کوفہ. یعنی جب امام حسین نے حج کو عمرہ میں بدلا تو وہیں سے خط آئے تھے, 18,000 خطوط آئے تھے, خط آئے تھے, وہاں سے روانہ ہو گئے. سفیر حسین مسلم بن عقیل 2 بیٹے تھے, محمد ابراہیم, ساتھ تھے ان کے, محمد اور ابراہیم علیہ السلام. آپ کو پتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بارے میں بات مشہور ہے کہ اگر 4 لوگوں کے پاس تلواریں ہوتی تو پورا مدینہ مکہ ان سے ڈرتا تھا, کوفہ ان سے ڈرتا تھا. علی اکبر, عباس, مسلم اور محمد بن حنفیہ, تو 4 لوگ جاباز تھے, مولا علی کے چاہنے والے, اہل بیت. ان سے گھبراتے تھے, خوف کھاتے تھے, ڈر جاتے تھے لوگ. اور مسلم بن عقیل ایک مرتبہ سید سجاد جب مدینے میں کربلا کے بعد لوٹ کے گئے تو کسی نے سوال کیا, اے بیمار یہ بتائیے کہ میں کوفے کے دربار میں موجود تھا جب آپ تشریف لائے تھے, اور اس وقت بھی موجود تھا جب مسلم بن عقیل آئے تھے, لیکن مسلم بن عقیل کا جو ہے سینہ چوڑا تھا, سر بلند تھا, آنکھوں سے خون
ٹپک رہا تھا، جوش میں اور غصے میں تھے، لیکن آپ جب آئے تو آپ کا چہرہ نیچے تھا، سر نیچے تھا، آپ کی چہرہ نیچے تھا، آپ کی شانے جھکے ہوئے تھے. کہا کہ سید بیمار کربلا نے سید سجاد نے کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. مسلم جب لائے گئے تھے دربار میں تو ان کے ساتھ بیٹیاں نہیں تھی، بہنیں نہیں تھی. میں جب آیا تھا تو زینب کی چادر لٹ چکی تھی، سکینہ تماچے مارے جا چکے تھے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں دارو جو فرش عزا پہ آتا ہے اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب بھی پینا امام حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. جب بھی فرش عزا پہ آنا ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان کا ماتم کرتی، کیونکہ بی بی زہرا نے حسین کو چکی پیس پیس کر پالا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں دارو آج 2 محرم ہے. مسلم بن عقیل نے محمد ابراہیم کو ایک قاضی کے ہاں چھوڑا اور مسلم بن عقیل گئے اور 18,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو گئے. ایک مرتبہ کہا کہ نماز پڑھائی جائے. جب نماز ہوئی تو 500 لوگ مسلم 18,000 لوگ مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب نماز تمام ہوئی تو تمام کوفی لایوفی ہو چکے تھے. مسلم تنہا رہ گئے، گلی گلی بھٹکتے بھٹکتے. یہ اہل بیت امام حسین کا سفیر ایک بوڑھی عورت کے گھر کے باہر ایسے بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے ہوئے اور کچھ سوچ رہے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی. مسلم ایک مرتبہ وہ بوڑھی عورت توا باہر آئی، کہا کہ آپ کون ہیں، آپ جلدی چلے جائیے، یہاں پہ سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں. مسلم بن عقیل کو کہا کہ میں پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی ملے. اس نے پانی لائی، مسلم نے پانی پیا. میں کہوں گا مسلم آپ نے تو پانی پی لیا، تیرا شام غریبہ آنا، سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے، مشکیزہ چھن چکا ہوگا. آزادارہ نے مظلوم کربلا، قیامت کی شب ہے، مسلم کی شہادت واقع ہوگی. توا نے پانی لایا، مسلم نے پانی پیا، شکریہ کہا. وہ کہتی آپ چلے جائیے جلدی سے. کہا کہ جس کا کوئی آشیانہ نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو، کہاں جائے، وہ مسافر ہے. ایک مرتبہ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں. کہا کہ میں اہل بیت کے چاہنے والی ہوں، آپ میرے گھر پہ پناہ لے لیجئے. وہ محمد مصطفیٰ کو چاہتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی تھی، علی کی محبت دل میں رکھتی تھی، اس نے گھر میں لیا. مسلم جو ہے ایک مرتبہ اندر مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. جب فجر کا وقت ہونے لگا تو 500 گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی. مسلم بن عقیل جنگجو تھے، جاباز تھے، لڑنے والے سپہ سالار تھے. مسلم سمجھ گئے کہ سپہ سالار ہے، وہاں سے بھی کوئی لوگ آ رہے ہیں لڑنے. تباہ آئی اور کہتی آپ باہر نہ نکلیے ورنہ آپ کو یہ لوگ قتل کر دیں گے. اس نے کہا کہ میں تیرے گھر میں نہیں رہ سکتا. مسلم نے فرمایا میں آپ کے گھر میں نہیں پناہ لے سکتا، مجھے آپ کی چادر کا خیال ہے. میں کہوں گا مسلم ارے توا کی چادر کا اتنا خیال، تیرا شام غریبہ آ جاتا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، ارے زینب کی چادر لوٹ لی گئی، ام کلثوم کی چادر، ایک ننھی سی چادر سکینہ کی بھی اتار لی گئی. مسلم کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کوئی تیرے دروازے پہ، آپ کے دروازے پہ آگ نہ لگا جائے. میں کہوں گا مسلم شام غریبہ میں پورا لشکر زینب کے خیمے میں داخل ہو گیا، آگ لگا دی گئی، زینب خندق کا ماتم کر کے ہوئے امامت کو بچا لے آئی. آزادارو ایک مرتبہ 500 سپاہی آئے، مسلم نے قتل کر دیا اور 500 کا دستہ منگایا گیا اور 500 کا دستہ. وہاں سے عمر سعد کہتا ہے، ابن زیاد کوفے میں بیٹھا کہتا ہے ایک کو پکڑنے کے لیے اتنا دستہ، اتنے لشکر. کہا یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے، تو انہوں نے ایک گڈھا کھودا جیسے شیر کو پکڑا جاتا ہے، اور مسلم لڑتے لڑتے جب گڈھے پہ گر گئے، کوئی تلوار سے وار کرتا تھا، کوئی تیر سے وار کرتا تھا، کوئی نیزے سے وار کرتا تھا. ایک مطلب مسلم کہتے میرا اکبر ہوتا تو میں اکیلا نہ رہتا، ارے غازی عباس ہوتا تو مجھے تلوار نہ ماری جاتی، میرا حسین. آزادارہ نے مظلوم کربلا، یہی وقت تھا امام حسین سرحد کربلا پہ آ چکے تھے. امام حسین جب یہ گڈھے میں مسلم گرے تو امام حسین نے گھوڑے کو خیمے کے پیچھے ایک لیا، رستے میں تھے، اور گریا کرنے لگے. زینب نے فرمایا عباس
میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ عباس جیسے ہی گئے ہیں، حسین اپنا امامہ اتار کے نیچے رکھتے تھے اور آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ ہم کہیں گے صرف حسین نہیں رو رہے ہیں، بی بی زہرا بھی گریہ کر رہی ہے، ارے میرا مسلم بن عقیل۔ مولا عباس جیسے ہی پہنچے ہیں، حسین نے اپنا امامہ سر پہ رکھا اور آنسو کو پوچھنے لگے، کہا عباس کے ہوتے ہوئے آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ آپ کا بھائی عباس، آپ کا غلام عباس موجود ہے، آپ کا غلام عباس موجود ہے۔ جیسے ہی کہا، حسین نے کہا نہیں عباس، جب اصرار کیا، کہتے ہیں کہ مسلم جو ہے وہاں پر پکڑے جا چکے ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے، 2 انگلیوں کے درمیان آپ دیکھیے مسلم، ایک مرتبہ دیکھا مسلم کی بھویں کٹی ہوئی، لب کٹے ہوئے ہیں، مسلم کی لب کٹے ہوئے خون بہ رہا ہے۔ کہ یہ تو کہیں میری رقیہ نہیں اجڑنے والی ہے؟ کہا ہاں یہ مسلم بن عقیل ہے۔ ایک مرتبہ زینب بھی دوڑے ہوئے آئی، بھیا کیا ہوا؟ کہا کہ مسلم بن عقیل۔ ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، جو ہے کوفے کی زمین بلند ہوئی، دارالامارہ پر ایک نے تلوار لیے ہوئے جلاد ہے اور ایک شخص کو لیے ہوئے جا رہا ہے۔ عباس سلمدار کہتے مولا مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں اور میرے بہنوئی کو بچاؤں، مسلم بن عقیل کو۔ ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں دیکھ لے عباس وہاں پر کوئی موجود ہے۔ جیسے ہی تلوار چلی، مسلم کا سر دارالامارہ سے نیچے آیا، ایک نقاب پوش بی بی، ارے ایک مرتبہ بڑتے کو اٹھائے ہوئے، ارے میرے مسلم کا سر آ گیا، آزادارہ نے مظلوم کربلا، مسلم تو شہید ہو گئے۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا ہے تو مسلم کی بیٹی جو تھی، وہ بچے جو مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے، پیر سے کھیل رہے تھے، زینب نے دیکھا، زینب نے کہا اے مسلم کی بیٹی آپ یہاں اس طرف نہ دیکھیے۔ کہا کیوں نہ دیکھوں؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ جیسے ہی مسلم کی بیٹی نے اس طرف دیکھا، کہا یہ تو میرے بابا کا سر ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے، ایک مرتبہ رقیہ آئی، مسلم کا دھڑ لٹکا ہوا تھا دارالامارہ پر۔ سوال کیا اے مسلم یہ بتاؤ میرے 2 بیٹے میں نے دیے تھے محمد اور ابراہیم، وہ کہاں گئے؟ میں کہوں واہ مسلمہ واہ حسین، لعنت اللہ قوم الظالمین، ظالم الذین ظلموا ایاہم قلبی ماتم حسین۔